السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضُنَّ تم اعراض برتو عنہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، رحمتن رحمت، من ربک اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی، فقل تو کہو، لہم ان سے، قولا میسورا یا سین را بات نرمی والی، یعنی اچھی معذرت کے ساتھ بات کرنا۔ کیا ہے وہ کہ جب آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ضرورت مند یا مسافر ضرورت کی ایک تصویر بنا بیٹھا ہے تو آپ کے سامنے وہ کھڑا ہو اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو دیں، لیکن آپ کے حالات ایسے نہیں۔ مثلاً آپ نے اپنے بچے کی فیس دینی ہے، اتنے میں کوئی اور مانگ بیٹھتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اسے دوں یا پھر خود اپنی ضرورت پوری کروں، یا اتنا ہے ہی نہیں کہ زائد دوں۔ ایسی حالت میں انسان کیا ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کا یہاں پر حل بتایا جا رہا ہے کہ کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت میں کیا کرنا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، یا پھر اچھی طرح سے ٹال دو، احسن طریقے سے بات کرو، نہ کہ غصہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ اور نہ تو رکھ، یدک اپنا ہاتھ، مغلولتاً غین لام بندھا ہوا، الا طرف، عنقک قاف ایک طرف موٹا ہے اور دوسرا باریک ہے، کاف اپنی گردن کی طرف، ولا اور نہ، تبسطھا کہ تو پھیلا دے اس کو، کل البسط پورا ہر طرح پھیلا دینا، فتقعد تو بیٹھ جائے گا، معلوماً لام واو میم ملامت زدہ، محسورا حسین را حسرت زدہ۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین معاملے جو سب سے زیادہ کے ہوتے ہیں وہ ہے درمیان کے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو بخل کو یعنی اس حد تک پہنچو کہ اپنے ہاتھ بھی سکیڑ لو، کہ اپنے گردن تک لپیٹ لو، اور نہ ہی کھول کر رکھ دو کہ ہر چیز ہی دے ڈالو۔ یہ دو انتہائی رویے اختیار نہ کرو۔ اور اسی سلسلے میں بخاری شریف میں بخیل کے لیے ایک اور تمثیل دی گئی ہے کہ بخیل اور سخی کی مثال دو، ایسے جیسے کہ ایک جبہ یعنی بڑی قمیص کی سی ہے، سخی جوں خرچ کرتا ہے تو اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہیں، ہاتھ کھلتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اثر کو مٹاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے نشان مٹتے چلے جاتے ہیں، یعنی جبہ لمبا ہو جاتا ہے سخی کا۔ اور بخیل جب خرچ کرتا ہے تو اس کے کرتے کی کڑیاں سمٹتی چلی جاتی ہیں، وہ ہر چیز اسے وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا بند باندھ کر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گن گن کر نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گنتی کرے گا، یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دیتا رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے مقرر ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ سخی کو تو اور دے اور بخیل کا مال تلف کر لے، اور جو خرچ کر رہا ہے تو اسے اور دے دے، اور جو بخل کر رہا ہے اس کو تو ضائع کر دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی نہ بخل پسندیدہ اور نہ فضول خرچی، بلکہ بیچ کا راستہ۔ کون سا؟ یعنی صدقہ کرنے اور مال خرچ کرنے کا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا، ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ عزت والا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حکم سے دوسروں کے ساتھ عاجزانہ برتاؤ کرے اللہ اس کے بلند درجہ دیتا ہے یا بلند فرما دیتا ہے۔ مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طمع سے بچو، اس نے تم سے اگلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ طمع کا حکم یہ ہے کہ بخیلی کرو، انہوں نے بخیلی کی۔ پھر اس نے صلہ رحمی توڑنے کو کہا تو انہوں نے یہ بھی کیا۔ پھر اس نے فسق و فجور کا کہا تو یہ اس پر بھی کاربند ہو گئے۔ اگر انسان مساکین، فقراء اور رشتہ داروں کے حق ادا کرے پھر اس کے پاس اتنا جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے وہ شیطانی راستوں پر استعمال کرے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان خیرات کرتا ہے تو 70 شیاطین کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے۔ تو لہٰذا کیا میرے بندے تو وہ ہیں جو فقیری ہی کے قابل ہیں، اگر میں انہیں قابل بنا دوں یعنی امیر کر دوں تو ان کا دین ہی تباہ ہو جائے، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو میری امیری کے لائق نہیں، جنہیں اگر میں امیر کر دوں تو ان کا دین ہی بگڑ جائے۔ حدیث قدسی ہے۔ چلے جی آیت نمبر 29 تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔